دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ پاک ویوز، محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ بات کرتے ہیں کہ عمران خان اور ان کی حکومت اور ان کی پارٹی کے پاس کچھ بچا بھی ہے کیا؟ جس طرح ایک مصنوعی ایک فضا کریٹ کی گئی اور ایک شخص کو کسی دوسرے شخص کے بغض میں تیار کیا گیا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی کئی جنریشنز نے تیار کیا، لیکن بہرحال آخری جو سٹروک ہے وہ باجوہ صاحب اور فیض حمید کے اس سے آیا، اور اب وہ جو ہاؤس آف کارڈز تھا، وہ جو در و دیوار ریت سے چنے گئے تھے، وہ سب گویا زمین بوس ہوا چاہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ وہ حکومت جو کہنے کو 179 ایم این ایز یا ایون اس سے بھی زیادہ کا دعویٰ رکھتی تھی، اب ان کے پلے ککھ نہیں رہا۔ وہ غالب نے کہا تھا کہ نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں، لیکن نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں، لیکن بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ اور اسی طرح جو کوئی مصنوعی شخصیت ہو نا، اس پر یہ بڑی بات صادق آتی ہے کہ بھرم کھل جائے ظالم تیرے قامت کی درازی کا، بھرم کھل جائے ظالم تیرے قامت کی درازی کا، اگر اس ترائے پر پیچ و خم کا پیچ و خم نکلے۔ اب اس مصنوعی ترے کا جو پیچ و خم بنا کے ایک مصنوعی قد و قامت پیدا کی گئی تھی، وہ گویا تشت بام ہو گئی ہے، اور ساری دنیا کے سامنے اس کا اس کی اصل ورد جو ہے، اصل اس کی قدر و قیمت، اصل اس کی قد و قامت سامنے آ گئی ہے۔ اب کہنے کو تو ظاہر ہے اب بھی حکومت میں ہیں خان صاحب، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہر محاذ پر ہار چکے ہیں۔ سندھ ہاؤس میں آپ نے دیکھا متعدد پروگرام مختلف چینلز کے کہ جن میں یعنی کم و بیش 24 سے 30 اور 33 تک الجڈلی وہاں پر لوگ ہیں، اور ان میں سے جو صرف پی ٹی آئی کے ہیں وہ شاید 24 کے قریب ہیں، باقی بھی لوگ ہیں اس خدشے کے پیش نظر کے جو غنڈہ گردی خان صاحب اور ان کی کابینہ اور حکومت نے نہ صرف اس کا برملا اظہار کیا ہے بلکہ اس پر عمل کیا ہے کہ پارلیمنٹ لاجز میں جمعیت علماء اسلام کے کچھ اراکین اسمبلی کی بے عزتی کی گئی، یعنی ذلت آمیز سلوک کیا گیا جو کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے، اور ویسے بھی خان صاحب کو جو جانتا ہے، اب ظاہر ہے وہ پچھلے 4.25 سال سے کم و بیش صاحب اقتدار بھی ہیں، بلکہ اس سے بھی پہلے پختونخوا سے حوالے سے دیکھیں تو مزید 5 سال ایڈ کر لیں، تو ان سے جو تھوڑا بہت بھی شغف رکھتا ہے اس چیز سے کہ کوئی کیا ہے، تو کوئی پردہ نہیں ہے کہ وہ بنیادی طور پر ایک انتہائی یعنی رذالت بھرا شخص ہے، جس کے نزدیک نہ کوئی اخلاق ہے، نہ قانون ہے، نہ کوئی وفاداری ہے، نہ کوئی تعلقات کی اہمیت ہے، نہ کوئی دوستی ہے، وہ بس آپ ہی ہے، آپ ہے۔ اور یہ سب چیزیں جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بظاہر بڑے بڑے جہاں دیدہ لوگ، وہ جو کہتے ہیں کہ سرد و گرم چشیدہ ہیں جی، وہ بھی اس کے دام فریب میں آتے رہے ہیں اور پھر اسی طرح دھکے کھا کے جاتے رہے ہیں، یہاں تک کہ پوری قوم کو کسی اور کینے میں کچھ لوگوں کی مدد سے اس نے اس فریب میں پھنسا لیا، اور اب وہ پچھتا رہی ہے۔ جو بھی اس کے قرب میں آیا وہ پچھتا رہا ہے، اور جو 2-4 رہ گئے وہ بھی پچھتائیں گے۔ پی ٹی آئی کی جو بوری ہے، اس کے پیندے میں صرف سوراخ نہیں ہوا، پوری بوری ہی پھٹ گئی ہے۔ اب سندھ ہاؤس کا زیادہ تذکرہ ہے، لیکن اور بھی کئی پاکٹس ہیں جہاں پر ایم این ایز کو رکھا گیا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ آئندہ چند دنوں میں
شاید 48 گھنٹوں میں یا آپ سمجھ لیں کہ 72 گھنٹوں میں پنجاب اسمبلی میں بھی عدم اعتماد کی تحریک آ جائے گی، تو پھر یعنی بچا تو اب بھی کچھ نہیں ہے لیکن پھر باضابطہ طور پر جو ہے وہ کچھ نہیں بچے گا۔ لیکن یہ سارے دن کیوں دیکھنے نصیب ہوئے؟ یعنی خان صاحب جو ہیں وہ واحد شخص ہیں پاکستان کی تاریخ میں، یعنی بعض لوگوں کو تو محلاتی سازشوں کے ذریعے اقتدار میں لایا گیا، جیسے ملک غلام محمد سے آن ورڈ یعنی اسکندر مرزا اور ان کے تحت کئی وزراء اعظم آئے اور ایوب خان یا وغیرہ وغیرہ آن ورڈ، لیکن ان کی شخصیت کو پروموٹ اس طرح نہیں کیا گیا۔ یعنی بعض شخصیات ایون تحریک پاکستان کے حوالے سے پہلے بھر اور محترم تھیں، جن کے اس امیج کو یوٹیلائز کر کے اپنا مفاد نکالا گیا، لیکن یہ واحد شخص ہے جس کی شخصیت سازی انتہائی وہ انسیسنٹ پروپیگنڈا، یعنی بھرپور قسم کا جو ایک فریب ہے، ایک الجھاؤ ہے، ایک ابلاغ کا جو فراڈ ہے، اس کے ذریعے بنائی گئی، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ شخص نہ صادق ہے، نہ امین ہے، نہ دل نواز ہے، یعنی یہ کسی سے راہ و رسم رکھے اور دوسرا شخص جو ہے وہ تھوڑا بہت بھی سنس رکھتا ہو مردم شناسی کا، وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ طوطا چشم ہے، احسان فراموش ہے، اس کے نزدیک اخلاقیات نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور پیراسائٹ ہے، بنیادی طور پر معاشرے پر، اپنے دوستوں پر ایک طفیلی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بہرحال کچھ لوگوں نے پھنسنا تھا، وہ پھنس گیا۔ تو یہ جو اس کے ٹریٹس ہیں، یعنی اس کے باوجود کہ اسے 3.5 سال غیر مشروط سپورٹ کیا گیا، بقول پرویز الہی کے اس کے پیمپرز تک چینج کیا گیا اور اسے انگلی پکڑ کر چلاتے رہے، کبھی اسے اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہونے دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ پہلے بھی اگر کسی پاؤں پر کھڑا ہونے کی اسے موقع بھی دیتے تو یہ جو سین آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ آج سے کئی سال پہلے ہو چکا ہوتا، 1-2 سال پہلے ہو چکا ہوتا، اس لیے کہ اس شخص میں یعنی اس قسم کی چیز ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اگر تھوڑی سی بھی رمق ہوتی اس میں ایک حکمت کی اور سیاسی بصیرت کی، تو اس سے بہترین سٹیج اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک جو الٹیمیٹ پولیٹیکل اچیومنٹ ہوتی ہے یا خواہش ہوتی ہے کسی سیاستدان کی، وہ اس کو گویا تشتری میں رکھ کر پیش کر دی گئی، اور اس کی امیج بلڈنگ جو ہے وہ باقاعدہ اسٹیٹ کے اخراجات پر کروائی گئی، اور جو موزور لوگ تھے انہوں نے اپنے مطلب اور مقصد حاصل کرنے کے لیے اس کو یعنی اس غبارے میں ہوا بھری۔ اس میں ذرا بھی کوئی صلاحیت ہوتی تو یہ بہترین موقع تھا، بہترین کنڈیوسو حالات تھے، وہ اس اپرچونٹی کو یوز کر کے واقعتاً اپنی گڈ ول پیدا کر سکتا تھا، انتہائی دیر بعد تعلقات شخصیات کے ساتھ یعنی سیاستدانوں کے ساتھ سیاسی تعلقات پیدا کر سکتا تھا، کچھ کر کے لوگوں کو دکھا سکتا تھا، ڈیلیور کر کے۔ ویسے مجھے ڈیلیور کا لفظ اتنا اچھا نہیں لگتا، لیکن رواج ہو گیا ہے، تو باہر وہ ڈیلیور کر کے کچھ نہ کچھ سیاسی طور پر کما سکتا تھا۔ لیکن ان سارے مواقع کے باوجود اس نے گھٹیا پن اور کمینگی اور اشتعال انگیزی اور منتقم مزاجی کا راستہ اپنایا۔ اب دیکھیں، اقتدار میں آنا سیاست میں اگرچہ مثبت بات ہے، ظاہر ہے خواہش ہوتی ہے ہر سیاستدان کی، لیکن اقتدار سے جانا یعنی آنا غیر یقینی ہے، جانا یقینی ہوتا ہے۔ لہذا جو حقیقی سیاستدان ہے اس میں استقلال، استقامت، برداشت اور دل نوازی کی خو کہ لوگوں کے ساتھ راہ و رسم جو ہے وہ اس طرح ڈیولپ کرنے کے وہ بڑی حد تک دیر پا رہے ہیں، انہیں کوئی شکایت کا موقع ممکن حد تک نہ ملے۔ ظاہر ہے آپ سب کو خوش نہیں کر سکتے، لیکن بہت سوں کو خوش کر سکتے۔ تو اس قسم کی کیونکہ اس میں اس کے ڈی این اے میں یہ چیز ہی نہیں ہے لہذا وہ اپنے پاؤں پر ہر روز کلاڑی مارتا رہا، لیکن پہلے کچھ جو بخیا گر تھے، وہ جو رفو گر تھے، وہ رفو کرتے رہے۔ اب انہوں نے اپنے مفاد اور جو ان پر دباؤ تھا اس کی خاطر رفو گری سے تھوڑا اجتناب کیا، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ وہ
میر تقی میر نے کہا ہے نا کہ یوں اٹھے آہ اس گلی سے ہم، یوں اٹھے آہ اس گلی سے ہم، جیسے کوئی جہاں سے اٹھتا ہے، اور عشق ایک میر بھاری پتھر ہے، کب یہ تجھ ناتواں سے اٹھتا ہے۔ سیاست جو ہے وہ حکمت، استقامت، استقلال، بصیرت اور دل نوازی، لوگوں کے دل جیتنے کا، اور پھر جب آپ اقتدار میں آ جائیں تو بہترین کام کر کے کارگزاری دکھانے کا نام ہے۔ اگر یہ ٹریٹس کسی میں جتنے زیادہ ہوں گے اتنا وہ کامیاب ہوگا، جتنے کم ہوں گے اتنا کم کامیاب ہوگا۔ خان صاحب جو ہیں ان میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، حالانکہ سپوز ابھی ان کے خلاف عدم اعتماد آ جائے، یہ کوئی ایسی عجب بات نہیں ہے۔ جمہوری معاشروں میں جہاں بھی آئینی نظام ہے یہ ایک روٹین والی بات ہے، وہ اس کو خندہ پیشانی سے اس کو اپنا فیس کرتے، اور بالفرض میکسیمم یہی تھا نا کہ وہ اقتدار سے محروم ہو جاتے، جو اب بھی ہو جائیں گے۔ یعنی 100 پیاز اور 100 جوتوں والی بات ہے کہ اب بھی ہونا ہے۔ اگر باعزت طریقے سے ایک مثبت انداز سے ہو جاتے تو پھر ایک دن آ سکتا تھا، اگر وہ خندہ پیشانی سے سیاسی نشیب و فراز برداشت کرتے رہتے۔ دیکھیں اپنے دشمنوں سے ہی کوئی بات سیکھ لیتے کہ یہی جن کو وہ صبح شام نشانہ بناتے ہیں تضحیک کا اور اپنے انتقام کا، کہ زرداری صاحب ہیں، نواز شریف ہے، اور بھی کئی سیاستدان ہیں، ایون مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم عالیہ، وہ بھی قید و بند برداشت کر چکے ہیں، اگرچہ ان کے خلاف بہت پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، لیکن وہ یعنی جو بہترین صلاحیت والے سیاستدان ہیں وہ ان میں شامل ہیں۔ ظاہر ہے ان کا ایک خاص نظریہ، ایک خاص ان کی اٹھان ہے، وہ یقیناً وہ ان کے لیے اثاثہ ہے، تو اس سے باہر ضروری نہیں آئیں، اپنے نظریات ضروری نہیں چھوڑیں، اس لیے کہ وہ ان کے مقاصد یقیناً اعلیٰ تر میں سمجھ سکتا ہوں کہ سمپلی شارٹ سائٹڈ سیاست نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے نشیب و فراز دیکھے ہیں، سختیاں برداشت کی ہیں، جیلیں بھگتی ہیں، مقدمات سے گزرے ہیں، ہر قسم کی غنڈہ گردی کو برداشت کیا ہے، یعنی ان پر فزیکلی بھی حملے ہوئے۔ نواز شریف کو ظاہر ہے وہ یعنی سزائیں بھی اب بھی ہوئیں، پہلے بھی ہوئیں، جلاوطن پورے خاندان کو کر دیا گیا۔ اسی طرح زرداری صاحب بے شمار مرتبہ جیل گئے بہت سارے سال، بی بی بے نظیر صاحبہ نے بھی جیل برداشت کی، بالآخر ظاہر ہے جو ہونا تھا وہ بھی ہوا۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب اگر خندہ پیشانی سے اس آرڈیل سے گزر جاتے اور آئندہ پھر سیاست کرتے، پارٹی پر کام کرتے، لیکن شاید وہ کیونکہ ایک مایوپک آدمی ہے، شارٹ سائٹڈ آدمی ہے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک ون ٹائم چانس ملا ہے، پہلے 22 سال میں دھکے کھاتا رہا ہوں، مجھے ایک سیٹ بھی نہیں ملتی تھی، پہلے مشرف نے ایک لے کے دی، پھر ظاہر ہے کسی نواز شریف کے کینے میں اور اپنی ایکسٹینشن کے لیے کچھ لوگوں نے اس کو مسند اقتدار تک پہنچا دیا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے بعد میں چاہوں گا بھی تو گویا میں ایک پڑا ہوا خط ہوں، ایک اٹھا ہوا کارتوس جی۔ تو اس لیے وہ بچگانہ انداز سے، انتہائی احمقانہ انداز سے چمٹا ہوا ہے۔ حالانکہ یہ بات طے ہے، اب کچھ بھی ہو جائے وہ اقتدار میں نہیں رہ سکتا، لیکن زیادہ ذلت کے ساتھ شاید جانا اس کا اپنا انتخاب ہے۔ تو بہرحال اب ان کے پاس یعنی اپوزیشن جو ہے ان کے پاس 200 سے بھی زیادہ لوگ ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ آئندہ چند دنوں میں اور پی ٹی آئی کے لوگ، اور جب اقتدار میں خان صاحب نہیں ہوں گے تو چند مہینوں میں اگین وہی بقول شیخ رشید کے یہ شخص جو ہے وہ ٹانگا پارٹی رکھتا ہوگا، شاید اس دفعہ ٹانگے کی سواریاں بھی نہیں ہوں گی، وہ جو اس کی طرف سے گالی گلوچ کے گویا توپوں کی طرح کام کرتے، جن سے گالیاں لوگوں کو پر برسائی جاتی تھی، اس کی جو حاشیہ بردار ہیں، آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے بھی کوئی اس کے ساتھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ بھی موسم کے مطابق بدل جانے والی چیز ہے۔
بہرحال خان صاحب کا جہاں ایک طرف اس کا سیاسی ظہور جو ہے اس میں کئی اسباق ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یہ ڈرامہ سٹیج کیا کہ کس طرح ایک کچرے کو پکڑ کے انہوں نے کہاں بٹھا دیا اور ایک کچرے کو کس طرح ایک سمجھ لیں کہ بہت خوبصورت چیز پیکنگ میں یا بہت خوبصورت چیز بنا کر پیش کیا گیا. اور دوسری طرف ان لوگوں کے لیے بھی سبق ہے جو سیاست کرنا چاہتے ہیں کہ سیاست برداشت کا نام ہے، سیاست عملیت پسندی لیکن حکمت کے ساتھ اس کا نام ہے، اور استقامت، استقلال، بصیرت اور لوگوں کی تضحیک نہ کرنا یہ بہترین طریقہ ہے. بہرحال خان صاحب نے جو بویا تھا، بار بار بویا تھا، الٹیمیٹ وہ فصل کاٹ لی. اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.